ایک جنگل میں بہت سارے جانور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ سارے جانور صبح اپنے اپنے کاموں میں جاتے تھے۔ کام سے واپس جنگل آ کر سب جانور ایک جگہ بیٹھ کر گپ شپ کرتے تھے۔ پرندے آپس میں کھیل رہے ہوتے۔ جنگل میں خوشی کا ماحول بنا ہوتا تھا۔ روز اسی طرح کا ماحول جنگل میں بنا رہتا کہ اچانک جنگل میں قحط سالی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سارے جانور بہت پریشان تھے اور کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہمارے جنگل کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اب تو ہمارا جنگل ختم سا ہو رہا ہے۔ اب ہم اور ہمارے بچے کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کس طرح زندہ رہیں گے؟ سب جانور آپس میں ایک دوسرے سے جنگل کے اس حال پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کوا ان جانوروں کے پاس آتا ہے اور ان جانوروں کو پریشان دیکھ کر ایک جادوئی پتھر کے بارے میں بتاتا ہے۔ کوا ان جانوروں سے کہتا ہے کہ پڑوس کے جنگل میں ایک نیلے رنگ کا پتھر ہے۔ اگر اس پتھر کو اس جنگل میں لے آؤ تو یہ جنگل پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن وہ پتھر لینا اتنا آسان نہیں۔ اس پر ہاتھی کوے سے کہتا ہے، ایسا کیوں؟ تو کوا بتاتا ہے کہ اس پتھر کی دیکھ بھال ایک شیر کر رہا ہے، تو کوئی بھی اس پتھر کو لینے کا سوچتا یا قریب بھی آتا تو شیر اس کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ ہمیں ایک ایسا منصوبہ بنانا ہوگا جس سے ہم وہ پتھر آسانی سے حاصل کر سکیں۔ یہ بات سن کر سارے جانور آپس میں ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، سامنے شیر نظر آتا ہے اور شیر اسی نیلے پتھر کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ شیر کو اس طرح دیکھ کر ہاتھی بھالو سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ جنگل کے آگے کچھ شکاریوں نے ہرن کو مار کر اس کا گوشت خوب جمع کیا ہے۔ اس طرح جانور مل کر شیر کو گوشت کا لالچ دیتے ہیں۔ یہ سن کر شیر سے رہا نہیں جاتا اور وہ جنگل کی دوسری طرف گوشت کے لیے نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی شیر جاتا ہے، فوراً سب جانور جا کر اس نیلے پتھر کو اٹھا لیتے ہیں اور پتھر کو اپنے جنگل میں لے آتے ہیں۔ نیلے پتھر کو جنگل میں لاتے ہی جنگل پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور سارے جانور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس پتھر کا بہت خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ شیر اس پتھر کو ڈھونڈنے ضرور آئے گا۔